کیا آپ نے کبھی کسی ایسے چیلنج کا سامنا کیا ہے جو ناممکن لگتا ہو؟ ایسی صورتحال جہاں روایتی حکمت عملی کارگر نہ ہو؟ آج ہم بائبل کی ایک مشہور جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی روح کی فتح۔ یہ کہانی صرف قدیم جنگی طریقوں کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ایک طاقتور سبق ہے کہ ہم واقعی کس کے ساتھ ہیں اور خدا کس طرح ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے جو انسانی منطق کو چیلنج کرتے ہیں۔ آج کی ہماری بنیادی سچائی یہ ہے: حقیقی فتح تب حاصل ہوتی ہے جب ہم خود کو خدا کے مقاصد کے مطابق ڈھالتے ہیں اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں بے معنی ہی کیوں نہ لگے۔ جب ہم یشوع باب 5 آیت 13 سے 6-27 تک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حیرت انگیز واقعات کی ایک سلسلہ نظر آتا ہے۔ بنی اسرائیل وعدہ شدہ زمین میں اپنا پہلا شہر فتح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ایک قلعہ بند شہر ہے جس کی دیواریں ناقابل تسخیر معلوم ہوتی ہیں۔ وہ اسے کیسے فتح کریں گے؟ کہانی ایک دلچسپ ملاقات سے شروع ہوتی ہے۔ یشوع جنگ کی تیاری کرتے ہوئے اوپر دیکھتا ہے اور ایک آدمی کو اپنے سامنے کھڑے دیکھتا ہے جس کی تلوار نکلی ہوئی ہے۔ یشوع ایک سوال پوچھتا ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ کشمکش کے وقتوں میں پوچھ سکتے ہیں: کیا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ؟ یشوع 5:13۔ اس آدمی کا جواب حیران کن تھا۔ نہ تمہارے ساتھ اور نہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ، وہ جواب دیتا ہے، بلکہ میں خداوند کی فوج کا سردار ہوں۔ اب میں آیا ہوں۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ یہ غالباً خود مسیح کی مجسم ہونے سے پہلے کی ظاہری صورت تھی۔ یہ ملاقات ہمیں ایک نہایت اہم سبق سکھاتی ہے۔ اکثر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے: کیا ہم خدا کے ساتھ ہیں؟ خدا یہاں انسانی تنازعات میں کسی کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا۔ وہ یہاں اپنے مقاصد کو پورا کرنے آیا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ جب یشوع کو احساس ہوا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے تو وہ تعظیم میں منہ کے بل گر پڑا۔ پھر خداوند ایک جانی پہچانی بات کہتا ہے: اپنی جوتیاں اتار دو، کیونکہ جس جگہ تم کھڑے ہو وہ مقدس ہے۔ یشوع 5:15۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو خدا نے جلتی جھاڑی کے پاس موسیٰ سے کہے تھے۔ اس سے پہلے کہ خدا ہمیں جنگ میں بھیجے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی پاکیزگی کو جانیں۔ وہ ہمارے ذریعے کام کرنے سے پہلے ہمارے اندر کام کرنا چاہتا ہے۔ پھر خدا یشوع کو روح کے لیے جنگی منصوبہ دیتا ہے، اور یہ کسی بھی فوجی حکمت عملی کے ماہر کے منصوبے سے بالکل مختلف ہے۔ تمام مسلح آدمیوں کے ساتھ شہر کے گرد ایک بار چکر لگاؤ۔ یہ 6 دن تک کرو۔ 7 کاہنوں کو ہدایت دو کہ وہ صندوق کے آگے مینڈھے کے سینگوں کی نرسنگیاں لے کر چلیں۔ 7ویں دن شہر کے گرد 7 بار چکر لگاؤ اور کاہن نرسنگیاں بجاتے رہیں۔ جب تم نرسنگیوں کی لمبی آواز سنو تو پوری فوج زور سے للکاری۔ پھر شہر کی دیوار گر جائے گی اور فوج اندر چلی جائے گی۔ ہر کوئی سیدھا اندر داخل ہوگا۔ یشوع باب 6 آیات 3 سے 5۔ ذرا تصور کریں کہ یشوع اپنی فوج کو یہ حکمت عملی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں نہ تو دیواریں توڑنے والے گارز شامل ہیں، نہ محاصرے کے برج، اور نہ ہی کوئی روایتی جنگی تدابیر، بلکہ اس میں شامل ہے چکر لگانا، نرسنگیاں بجانا اور للکارنا۔ یہ منصوبہ زبردست ایمان اور فرمانبرداری کا تقاضا کرتا تھا۔ لیکن یہاں ایک اہم نکتہ ہے۔ ان ہدایات کو دینے سے پہلے خدا فرماتا ہے: دیکھو، میں خویا کو تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یشوع 6:2۔ فتح پہلے ہی یقینی تھی۔ بنی اسرائیل کو بس فرمانبرداری کے ساتھ چلنا تھا تاکہ وہ اسے حاصل کر سکیں۔
यीशु और बनी इसराइल खुदा की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हैं। 6 दिन तक वो रोजाना एक बार शहर के गिर्द खामोशी से चक्कर लगाते हैं, सिर्फ नरसिंगियां बजती हैं। 7वें दिन वो 7 बार चक्कर लगाते हैं और यीशु के हुक्म पर वो ललकारते हैं। नतीजा ये निकला कि यीशु 6:20 के मुताबिक दीवार गिर गई तो सब सीधे अंदर घुस गए और उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया। ये गैर मामूली फतह हमें कई अहम असबाक सिखाती है। खुदा के तरीके हमेशा इंसानी हिकमत के मुताबिक नहीं होते। इसके जंगी मंसूबे दुनिया को बेवकूफाना लग सकते हैं, लेकिन वो बेहद मुअस्सर होते हैं। 2. फरमाबरदारी सबसे अहम है। बनी इसराइल को खुदा की हिदायत पर बिल्कुल इसी तरह अमल करना था, चाहे वो उनकी समझ में आए या ना आए। 3. फतह बिलाखिर खुदा की तरफ से आती है, ना कि हमारी अपनी ताकत या हिकमत अमलियों से। 4. बाज औकात हमारी जिंदगी में खुदा का काम किसी बड़ी तब्दीली से पहले एक ऐसे दूर से गुजरता है जो बज़ाहिर गैर फ़ाल लगता है। इस कहानी में एक और नहायत अहम तफसील है। जंग के बाद यीशु को राहब से किया गया वदा याद आता है, वो औरत जिसने बनी इसराइल के जासूसों को छुपाया था। वो आदमियों को भेजता है ताकि उसे और उसके खानदान को महफूज ले आएं, और यीशु 6:25 हमें बताता है कि वो आज तक बनी इसराइल में रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि खुदा के मंसूबे अक्सर गैर मुतवक्के लोगों को नजात देकर और अपनी कहानी में शामिल करके पूरे होते हैं। तो आज हमारे लिए ये क्या मानी रखता है? आइए मैं आपको बताऊं कि खुदा रूहों की जन्म में अपनी कुदरत दिखाने से पहले खुद को मुकद्दस जाहिर करता है। खिदमत के आगाज में मुझे मानरू लुजियाना में नौजवानों की बेदारी के लिए मनादी की दावत मिली। पहली 2 रातों तक कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात कलीसा के नौजवानों के रहनुमा ने एतराफ किया कि वो नौजवानों के लिए एक अच्छा नमूना पेश नहीं कर सका और उसने मुआफी तलब की। उसी लम्हे आजिज़ी और तौबा के दौरान रूह अल कुद्स नाजिल हुआ और वो छोटी सी जमात खुद को खुदावंद के हुजूर सद्दे में पाई। बेदारी इस कदर फैल गई कि कलीसा की इमारत में सिमटना मुमकिन ना रहा। फिर ये यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंच गई और आखिरकार हजारों नौजवानों के साथ शहरी मरकज को भर दिया। जिंदगियां बदल गईं, नशे के आदी लोग आजाद हो गए और नस्ली मुफाहमत वाक़े हुई। ये बेदारी किसी जबरदस्त हिकमत अमली या करिश्माती रहनुमा से शुरू नहीं हुई थी। ये एक शख्स के खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने देने, एतराफ करने और तौबा करने से शुरू हुई। खुदा को अपनी मौजूदगी और कुदरत जाहिर करने से पहले एक इंसान में काम करना था। याद रखें, वही खुदा जिसने रूह की दीवारें गिराईं, वो आपके सामने हाइल दीवारें भी गिरा सकता है। जो कुछ उसने यीशु के साथ किया, वही वो आपके साथ भी कर सकता है। इस पर भरोसा करें, इसकी फरमाबरदारी करें और तवक्को रखें कि वो नाकाबिले फहम तरीकों से काम करेगा।